بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا رد عمل آیا ہے DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی، اور جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام تو نہیں لیا، لیکن جو اشارے کیے گئے، جو مطلب کہ بتایا گیا کہ بغاوت کس نے کی ہے، جو سیاسی جماعت کا گروپ کہا گیا، تو وہ سارے اشارے پاکستان تحریک انصاف کی جانب تھے۔ تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا رد عمل آیا ہے، اور بھرپور رد عمل ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے خطاب کیا پوری قوم کے ساتھ، وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بغاوت کی بات اشارتاً کی گئی ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے، لیکن وہ اشارے تمام کے تمام جو تھے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب انڈیکیٹ کیے گئے تھے۔ یہ کہا گیا کہ پہلے سے پلان بن رہا تھا اور ذہن سازی کی جا رہی تھی، اور فوج کے خلاف کیا کہتے ہیں، اور ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے خلاف ذہن سازی کی جا رہی تھی قوم کے اندر، سیاسی گروپ کی جانب سے، سیاسی جماعت کی جانب سے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے اب موقف جو ہے وہ آپ کا آ گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ PTI نے بغاوت کی 9 مئی کو۔ دوسرا موقف عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف بھی پوری سازش ہوئی ہے، حکومت ہماری گرائی گئی، ایک مراسلہ آتا ہے، اس کے تحت حکومت گرائی جاتی ہے، اور اس ٹائم گرائی گئی جب بہترین معاشی نظام تھا پاکستان میں، معاشی جو اشاریے تھے وہ بہترین کیا کہتے ہیں ڈائریکشن میں جا رہے تھے۔ ایون کہ انہوں نے کہا کہ کرونا کے اندر بھی پاکستان کی اس معاشی اور اس تدبیر کو، اور یہ جو پلاننگ تھی ہماری کہ لوگ نہ مریں اور معیشت بھی تباہ نہ ہو، اس کو پوری دنیا نے سراہا۔ پھر ایسی حکومت کو گرایا گیا جو معیشت کو، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو دنیا کے سامنے اجاگر کر رہی تھی، اور اس کو ایک سازش کے تحت گرایا جاتا ہے۔ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک سے غداری نہیں ہے کیا، کہ اگر ایسی حکومت کو گرا کے اور ایسے لوگوں کو لایا گیا جن کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے حکومت چلانے کی، اور معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، تو کیا یہ ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا 25 مئی کو لانگ مارچ کیا میں نے، اس دوران ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری قوم جانتی ہے، ڈیٹیل میں وہ نہیں گئے، لیکن انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے لوگوں کے اوپر شیلنگ کی گئی، لوگوں کے گھروں کو کیا کہتے ہیں توڑا پھوڑا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے ان کو مارا گیا، اور کس طریقے سے کیا کہتے ہیں بچوں، عورتوں اور خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ ایون کہ علامہ اقبال کی فیملی کو، جو ان کی فیملی ہے لاہور میں، ان کو بھی ٹارچر کیا گیا، ان کے گھروں میں بھی پھلانگا گیا۔ تو کیا یہ بغاوت نہیں تھی؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی 26 مئی کو اسلام آباد میں پہنچتا ہوں لانگ مارچ کے ساتھ، تو مجھے علم تھا کہ وہاں پر کیا کہتے ہیں کوئی انتشار ہوگا، کوئی اشتعال انگیزی ہوگی، کیونکہ انہوں نے 245 کے تحت آرمی کو ڈپلوائے کر دیا تھا، اور بہت بڑا انتشار ہو سکتا تھا، بہت معاملہ بڑھ سکتا تھا، تو جس کے اوپر میں نے اپنا جو احتجاج ہے، جو لانگ مارچ اس کو کال آف کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے کہا ضمنی الیکشن ہوئے، ترتیب وائز انہوں نے اپنا خطاب کیا ہے قوم کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ضمنی الیکشن ہوئے، 37 میں سے 30 ہم جیت جاتے ہیں، جو مقبولیت کی پیک ہوتی ہے، جو مقبولیت کا عروج تھا اور عروج ہے، یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی، کسی کو ہضم نہیں ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے اتنا بڑا الیکشن جیت جاتی ہے، ضمنی الیکشن۔ تو ہوا کیا کہ مجھے وزیر آباد میں جب میں دوسرا لانگ مارچ کر رہا تھا، تو وزیر آباد میں میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اور مجھے قتل کرنے کا پورا پلان بنایا جاتا ہے، اور 4 گولیاں لگتی ہیں۔ میں ایکس پرائم منسٹر تھا، میں 4 صوبوں میں میری حکومت تھی، پنجاب میں، KPK میں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں۔
اپنی FIR تک نہیں کروا سکا، اور جو JIT ہماری پنجاب حکومت کی جانب سے بنائی گئی تھی اس کو بھی سیبوٹاج کیا گیا، اس کے بھی حقائق کو کیا کہتے ہیں بالکل فارغ کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جب میں اسلام آباد ہیرنگس پہ جاتا ہوں، جب اسلام آباد کیا کہتے ہیں اپنی ضمانتوں کے لیے جاتا ہوں، تو 24 گھنٹے تک وہ آپریشن جاری رہتا ہے۔ حالانکہ شورٹی باؤنڈز کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ بھی میں نے کیا کہتے ہیں کہا تھا اپنے وکلاء کو، مگر 24 گھنٹے تک ایسے انہوں نے وہاں پہ آپریشن کیا کہ جیسے کوئی دہشت گرد وہاں پہ رہتا ہے، پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر نہیں رہتا۔ 18 مارچ کو پھر قاتلانہ حملہ ہونا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اور سفید کپڑوں میں اور صاف کپڑوں میں جو ملبوس لوگ تھے وہاں پر تعینات کیے گئے تھے جوڈیشل کمپلیکس میں۔ گیٹ کھلتے ہی مجھے میرے گارڈز نے بتایا کہ اندر معاملہ کچھ اور ہے، کچھ اور پلاننگ ہے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اس کے علاوہ پھر 2 دن گزرے اور مرتضیٰ بھٹو ٹائپ قتل کرنے کا پلان بنایا گیا، لیکن اس سے بھی مجھے علم ہو گیا، آگاہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ 70 سالوں میں جس آدمی پر ایک مقدمہ نہیں بنا، چند ماہ میں جیسے ہی اس کی حکومت گئی، جیسے ہی اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، جیسے ہی اس نے کیا کہتے ہیں مراسلہ قوم کو بتایا کہ اس طرح کی سازش ہوئی ہے، اور یہ جیسے ہی کرپٹ لوگ آئے انہوں نے 160 مقدمے میرے اوپر کر دی ہیں، اور جس میں قتل، دہشت گردی اور ہر قسم کا مقدمہ میرے اوپر کیا گیا ہے۔ کون سا انصاف ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیا یہ ملک کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے؟ سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس سے بڑی سازش کیا ہو رہی ہے؟ یہ عمران خان صاحب کا بڑا 2 ٹوک پیغام، بڑا 2 ٹوک خطاب قوم کے ساتھ ایک بار تمام لوگوں کو اور قوم کو بتایا کہ ڈیٹیل میں ایک بار ان کو ریمائنڈ کرایا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا کیا سازش کی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب غدار ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو 9 مئی کو ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ مجھے اشارہ دیا گیا کہ میں نے بغاوت کی ہے، تو 9 مئی کو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ آج انہوں نے میرے اوپر اٹیک کرنا ہے، آج مجھے یہ گرفتار کریں گے، تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا کر ان کو بتایا کہ کسی کے پاس اگر کوئی وارنٹ ہے تو وہ لے کے آئے، اتنے تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی نفری کی ضرورت نہیں ہے، اتنے لوگوں کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر ہوا کیا کہ عدالت میں گھسے، رینجرز گھسی، فوج گھسی، اور کمانڈوز تھے سارے، انہوں نے شیشے توڑے اور مجھے گرفتار کیا گیا، اور مجھے ڈنڈے بھی مارے گئے سر میں، اور وکلاء کو مارا گیا، وہاں پہ جو صافی لوگ تھے ان کو مارا گیا۔ بہت برے طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ریئیکٹ کیا، اور پھر غیر قانونی طریقے سے مجھے گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ تو کیا یہ سازش کا اشارہ نہیں تھا؟ کیا یہ سازش نہیں تھی؟ لوگوں کا اس کے اوپر رد عمل آیا، لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، تو اس کے بعد جو ہوا پاکستان تحریک انصاف کو اس میں انوالو کیا گیا اور سازش کی گئی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے بعد جو کیا گیا وہ بھی آپ ذرا سن لیں کہ جو شخص پریس کانفرنس کر دیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو ڈرائی کلین کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص پریس کانفرنس نہیں کرتا ہے وہ قاتل بھی ہے، وہ غدار بھی ہے، وہ جلاؤ گھراؤ کا بھی ذمہ دار ہے، اور اس نے 9 مئی کو بغاوت بھی کی ہے۔ ورنہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، جو مجھے چھوڑ گئے ہیں اور جو ان کی بات مان گئے ہیں طاقتور لوگوں کی، ان کو ڈرائی کلین کا کیا کہتے ہیں سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، وہ ابھی صاف ہیں، پاک ہیں۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے تمام میرے پارٹی کے ممبران کو جو میرے ساتھ ہیں، جو نہیں ہیں، جو بھی چھوڑ گئے ہیں، جن کو بھی، کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تو آپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک میرا موقف ہے اور ایک DGI/SPR کا موقف ہے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ کیونکہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک DGI/SPR صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بغاوت ہوئی ہے اور اس کی پلاننگ پہلے سے کی گئی تھی، ذہن سازی کی گئی تھی،
تو پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہتی آ رہی ہے کہ جیسے مراسلہ آیا اس کے بعد سازشی کی بات پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی آ رہی ہے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ یہ اصل بات ہے۔ ملٹری کورٹس میں بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ جو سول کورٹس ہیں وہ عمران خان صاحب کو سزا نہیں دے پا رہی کیونکہ سارے کیسز بے بنیاد بنے ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ تر ٹک نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں لے جایا جائے تاکہ عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے، اس کے اوپر کاٹا مارا جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے، تو بتا دیا کہ بغاوت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی، تو ملٹری کورٹس میں آپ اب کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جج، جیوری اور ایکسیکیوشن تو آپ ہی نہیں ہیں، تو یہ انصاف تو ہوگا ہی نہیں۔ تو ایک میرا موقف ہے اور ایک آرمی اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے، تو درمیان میں کوئی جج ہونا چاہیے جو اس کا فیصلہ کرے، کیونکہ اگر فیصلہ ملٹری کورٹس میں جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اوپر بات کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ سازش اور بغاوت کی گئی ہے، تو پھر فیصلہ دونوں میں سے ایک نہیں کر سکتا، پھر فیصلہ تھرڈ جو جج ہوگا اس نے کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس اب ثبوت آ گئے، میں چاہتا ہوں کہ آزادانہ انکوائری ہو، تو بتاؤں گا کہ یہ سب پہلے سے پلان تھا، کس نے کیا تھا۔ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کاٹا مار دیا گیا ہے، عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جو بھی اس سے الگ ہوگا اس کی سیاست بچ جائے گی، ورنہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میرے تمام اراکین کو، یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری درخواست ہے اعلیٰ عدلیہ سے، میری درخواست ہے کہ اس کیس کو عدالت میں چلنا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، ٹی وی کے اوپر ٹرائل ہونا چاہیے۔ اگر ملک کے خلاف بغاوت ہوئی ہے تو عدالت میں قوم کے سامنے لائیں گے، جو ثبوت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں وہ بھی وہ پیش کریں، پوری پبلکلی قوم دیکھے، اور جو میرے پاس ہیں میں بھی اپنے قوم کو بتاؤں گا اور عدالت کو بتاؤں گا کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ معاملہ حل ہوگا، کیونکہ اگر ملٹری کورٹس میں یہ کیسز اس طرح چلائے گئے تو وہ تو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بغاوت کی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی سپیچ تھی، عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل پیغام دیا ہے عدلیہ کو بھی کہ آپ عدالتوں میں، سول عدالتوں میں جو سپریم کورٹس ہیں ان میں کیسز چلائیں، اور یہ اوپن ٹرائل ہو، ٹی وی کے اوپر ٹرائل ہو، تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ بغاوت یا سازش کس نے کی ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اس ٹائم پرائم منسٹر ہیں اور بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کابینہ پوری ہے، وہ دبئی میں جا کے پاکستان کے فیصلے کر رہی ہے، اور جو پاکستان میں اپنا سب کچھ بیچ کر آ کے بیٹھا ہے اس کو غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے یہ سازش ہوئی ہے اور کس طریقے سے قوم کو انہوں نے بتایا ہے کہ تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ کبھی چیزیں ختم نہیں ہونے والی اگر ایک صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے یہ دوبارہ چوں چوں کا مربع بن رہا ہے اور دوبارہ پارٹی کریٹس ہو رہی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو یہ دوبارہ ایک کمزور حکومت آئے گی جو دنیا بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ معیشت کا انہوں نے بڑا واضح کہا کہ جس معیشت پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، جس جگہ پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کے اوپر نریندر مودی اور امریکن صدر نے کولیکٹیو ایک بیانیہ جاری کیا ہے کہ پاکستان اپنے ہی کیا کہتے ہیں بوجھ تھلے دب کر فنا ہو جائے گا۔ اس طرح کے بیانیے آ رہے ہیں، تو ان کی اپنی چالیں ہیں، وہ چالیں چلیں گے۔ وہ کمزور سمجھتے ہیں اس ٹائم پاکستان کو، جس طریقے سے مودی نے اپنے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ تو خدا را پاکستان کا سوچا جائے، خدا را پاکستان کے عوام کا سوچا جائے، اور جو بھی معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہینڈل کرنے چاہیے، اور
معاملات کو سولو کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔